ایک ایسا آئلینڈ جہاں پر کوئی بھی گیا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ نیشنل جیوگرافی کی ٹیم پہلی بار ایک ایسی ریموٹ آئلینڈ پر ڈاکومنٹری بنانے جا رہی تھی جہاں سے کوئی بھی زندہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ جب وہ لوگ ساحل کے قریب پہنچے تو آئلینڈ کے جنگل سے کچھ عجیب و غریب ننگے طرح کے لوگ نمودار ہوئے اور انہوں نے نیشنل جیوگرافی کی شپ پر تیروں کی برسات کر دی۔ اس حملے میں ڈائریکٹر کی ٹانگ زخمی ہو گئی اور وہ الٹے پاؤں واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ آئلینڈ کون سا ہے اور اتنی جدید ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی آج تک ہم انسان یہاں کیوں نہیں جا پاتے؟ ناظرین، انڈیا کے ایسٹ میں قریب 1400 کلومیٹر دور انڈمان آئلینڈ موجود ہے۔ یہ انڈیا ٹیریٹری کا حصہ ہے جہاں پر کئی چھوٹے بڑے گاؤں موجود ہیں۔ میپ پر دیکھا جائے تو انڈمان آئلینڈ میں سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا شہر پورٹ بلیئر نظر آتا ہے، جہاں پر ایئرپورٹ بھی موجود ہے۔ یہ ایئرپورٹ ہی ہے جو انڈمان آئلینڈ کو پوری دنیا سے کنیکٹ کرنے میں بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے۔ روزانہ دنیا بھر کے جہاز یہاں لینڈ کرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی چہل پہل والے شہر سے صرف 50 کلومیٹر کی دوری پر ایک ایسا آئلینڈ ہے جہاں انسان کی وہ سیولائزیشن بستی ہے جنہوں نے اپنی الگ دنیا بسا رکھی ہے۔ نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے نام سے پہچانے جانے والے آئلینڈ صرف 50 ہی اسکوائر کلومیٹر بڑا ہے، جس کو پوری طرح سے گھنے درختوں نے چھپا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہی سیٹلائٹ اور نہ ہی کسی ڈرون سے اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس آئلینڈ پر کون سا قبیلہ رہتا ہے اور اس کے اندر ایسی کیا راز چھپی ہوئی ہے، یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ ہسٹری میں کئی بار یہاں جانے کی کوشش کی جا چکی ہے، لیکن یہ قبیلہ کسی بھی آؤٹ سائڈر کو کسی صورت برداشت نہیں کرتا۔ یہ لوگ تشدد میں آ جاتے ہیں، تیر برساتے ہیں اور جان لینا تو ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر ایک اور دنیا بسا رکھی ہے جہاں یہ ہزاروں سالوں سے رہتے آئے ہیں۔ پورٹ بلیئر کی ماڈرن سٹی سے صرف 50 کلومیٹر کی دور پر اس آئلینڈ پر آج بھی شاید سٹون ایج چل رہا ہے۔ لیکن آخر ایسا کیوں؟ یہ لوگ باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ یہ سب سمجھنے کے لیے ہمیں نارتھ سینٹینل آئلینڈ کی تاریخ میں جا کر دیکھنا پڑے گا۔ صدیوں سے یہ مانا جا رہا ہے کہ نارتھ سینٹینل آئلینڈ پر رہنے والا قبیلہ ہیومن سیولائزیشن کا وہ گروہ ہے جو ہم سے کسی دور میں بچھڑ گیا تھا۔ 24,000 سال پہلے سمندر کا لیول بہت ہی کم ہوا کرتا تھا، تب یہ آئلینڈ نہیں بلکہ ایشین کانٹیننٹ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندروں کا لیول بڑھ گیا تھا اور نارتھ سینٹینل کا تعلق ہماری دنیا سے ختم ہو گیا اور وہ ایک آئلینڈ ہی بن کے رہ گیا۔ لیکن ہمیں تو ان کی دنیا کے بارے میں تب ہی معلوم پڑ گیا جب 1790 میں ایک برٹش شپ انڈمان آئلینڈ پر آ پہنچی، لیکن انہوں نے نارتھ سینٹینل آئلینڈ کو وزٹ نہیں کیا کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا آئلینڈ تھا اور شاید ان کی نظر میں اس کی کوئی اسٹریٹجی ویلیو نہیں رکھتی تھی۔ اب اگلے 78 سالوں تک 1867 میں جب انڈیا پر برٹش راج تھا، تب ان کی ایک شپ انڈین کوسٹ سے انڈمان آئلینڈ جا رہی تھی۔ راستے میں نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے قریب وہ خراب ہو گئی۔ اس شپ میں 106 برٹش اور انڈین موجود تھے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ آئلینڈ بیابان ہے اور یہاں شاید کوئی نہیں رہتا، لیکن ان کی یہ سوچ کچھ ہی لمحے میں بدلنے والی تھی۔ ریسکیو کے انتظار میں انہوں نے کچھ دن یہاں پر پناہ لینے کا فیصلہ کیا گیا اور تیسرے دن اس آئلینڈ پر چھپے قبیلے نے ان پر تیروں سے حملہ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ کئی لوگ مارے گئے اور کئی کو رویال نیوی نے ریسکیو کر لیا۔ نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے ساتھ یہ ایک دنیا کا پہلا کانٹیکٹ تھا جو خون خرابے پہ آ کر ختم ہوا تھا۔ اگلے 13 سالوں تک کسی نے بھی واپس یہاں لوٹنے کی ہمت نہیں کی۔ پھر 1880 میں ایک برٹش لارڈ کو انڈمان آئلینڈ کا کراؤن ایڈمنسٹریٹر بنا کر بھیجا گیا۔ ان کا نام مورس وائڈل پورٹمین تھا۔
اور انہوں نے نارتھ سینٹینل آئی لینڈ پر جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ پورٹ مین وہ سارا ایریا خود دیکھنا چاہتے تھے جس کی وہ کراؤن ایڈمنسٹریٹر بنا کر آئے تھے۔ ان کا پلان تھا کہ وہ قبیلے کے چند لوگوں کو کڈنیپ کر کے ان کو انڈمان آئی لینڈز لے کر آئیں گے، ان کا ٹھیک سے خیال رکھیں گے اور پھر ایک اچھے سے پیغام کے ساتھ ان کو واپس بھیجیں گے۔ شاید اس سے وہ کھوئے ہوئے قبیلے سے اچھا کانٹیکٹ بنا کر رکھیں گے اور ان کو یہ احساس دلائیں گے کہ وہ بھی ہماری طرح کے ہی انسان ہے۔ پورٹ مین نارتھ سینٹینل آئی لینڈ گئے اور کئی دن تک قبیلے سے چھپنے میں کامیاب رہے۔ پھر انہوں نے یہاں ایک فیملی نظر آئی جس میں ایک کپل اور ان کے 4 بچے تھے۔ پورٹ مین نے اس فیملی کو کڈنیپ کیا اور انڈمان آئی لینڈ لے کر آ گئے۔ نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کی ہسٹری میں پہلی بار ان کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ہوا تھا۔ دنیا میں پہلی کئی بیماریاں ان کی باڈی کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ بڑی ایج کے کپل ان بیماریوں کی لپیٹ میں آ گیا اور زندگی کی بازی ہار گیا۔ کراؤن ایڈمنسٹریٹر پورٹ مین کو بڑا افسوس ہوا کیونکہ ان کا پلان بالکل ہی فیل ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے 4 بچوں کو گفٹ دیے اور ان کو واپس نارتھ سینٹینل آئی لینڈ بھیج دیا۔ پورٹ مین نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ ہمارا مشن فیل ہو گیا ہے، ہم نے سینٹینل کے دل میں مزید خوف ڈال دیا اور یہ بہتر ہوگا کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ بھی پاسبل ہے کہ لوٹنے والے بچوں نے قبیلے کی مزید لوگوں میں یہ باہر کا وائرس پھیلا دیا ہو جس سے وہاں اور بھی لوگ مارے گئے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی موت کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا ہو۔ لیکن اس دن کے بعد سے نارتھ سینٹینل کے اس قبیلے کا باہر کی دنیا پر غصہ مزید بڑھ گیا۔ اگلے کئی دہائیوں تک اگر کوئی غلطی سے بھی نارتھ سینٹینل آئی لینڈ پہ جاتا تو اس کو قبیلے والے مار کر اور اس کی لاش کو ساحل کے کنارے پہ لٹکا دیتے تھے، جو اس بات کا سیدھا سیدھا اشارہ تھا کہ ہمارے پاس آنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ 1947 میں جب انڈیا آزاد ہوا تو بٹوارے میں انڈمان آئی لینڈ تک کا سارا ایریا انڈیا کے حصے میں آ گیا۔ یہاں رہنے والے اور بسنے والے تمام لوگ اب انڈینز کہلانے جانے لگے، جس میں نارتھ سینٹینل آئی لینڈ والا قبیلہ بھی شامل تھا۔ بے شک اس قبیلے کو تو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ انڈیا کیا ہے۔ 1967 میں ایک انڈیا اینتھروپالوجی ایکسپرٹ تریلوک ناتھ پنڈت نے یہ کام اپنے سر پہ لے لیا۔ وہ اس آئی لینڈ کے گرد بوٹ میں چکر کاٹتے تھے اور گفٹس پھینکتے جاتے تھے۔ وہ اور کچھ نہیں بلکہ صرف اس قبیلے کا دل جیتنا چاہتے تھے۔ 1974 میں نیشنل جیوگرافک نے آئی لینڈ پر ایک ڈاکومنٹری بنانا چاہی، اس کا نام تھا مین ان سرچ آف مین رکھا گیا۔ ان کی ٹیم ایک بڑی بوٹ میں سوار تھی جس میں سیکیورٹی گارڈز، فلم کریو اور تریلوک ناتھ پنڈت بھی شامل تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ آئی لینڈ کے اور زیادہ قریب جا کر گفٹس رکھیں گے جو لہروں پر تیر کر ساحل پر پہنچ جائیں گے۔ پہلے وہ قبیلے کا بھروسہ جیتیں گے اور پھر ڈاکومنٹری کی شوٹنگ بھی کریں گے۔ وہ 3 دن تک گفٹ پھینکتے جا رہے تھے، لیکن جب وہ ساحل کے قریب گئے تو ان کا پلان بری طرح سے فیل ہو گیا۔ قبیلے کے فائٹرز نے ان کے سامنے گفٹ توڑ دیے اور تیروں کی بارش سٹارٹ کر دی، جس میں ایک تیر سیدھا ڈائریکٹر کی ٹانگ پر آ کر لگ گیا۔ نیشنل جیوگرافک کی ٹیم نے اسی وقت شوٹنگ کو کینسل کر دی اور ان کے پاس الٹے پاؤں بھاگنے کے سوا کوئی بھی آپشن نہیں تھا۔ آئی لینڈ کے اندر کی گئی کچھ ایسے فوٹیجز وہ دور سے ہی ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور یہ نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کی پہلی اور آخری فوٹیج تھی۔ نیشنل جیوگرافک نے اپنا مشن کینسل کر دیا، لیکن ہیڈ اینتھروپالوجسٹ پنڈت یہاں پھر بھی آتے رہتے تھے اور قبیلے کو دور سے ہی گفٹ دے کر واپس چلے جاتے تھے۔ کئی سالوں کے بعد آخرکار ایک دن وہ قبیلے سے دوستی کا کانٹیکٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کئی فوٹوگرافز بھی کیپچر کی جس میں قبیلے کے لوگوں نے ان سے گفٹ لیتے ہوئے کچھ تصویریں لی گئی تھی۔ پنڈت نے اپنی جونیئر اینتھروپالوجسٹ
مدھومالا کو بھی اس مشن پر لگا دیا، جنہیں بھی قبیلے کے ساتھ فرینڈلی ماحول میں دیکھا جا سکتا تھا۔ کئی سالوں تک یہ فرینڈشپ ماحول چلتا رہا، لیکن پھر 1981 میں ایک شپ آئی لینڈ پر آ کر پھنس گئی۔ یہ پاناما میں رجسٹرڈ ایم وی پرائمروس شپ تھی۔ اس میں 30 لوگ سوار تھے جو ریسکیو کا ویٹ کرنے لگے۔ کئی دنوں کے بعد انہوں نے نوٹس کیا کہ 50 سے زیادہ لوگ آئی لینڈ سے نکل کر ان کی طرف تیر پھینک رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کمپنی سے ایمرجنسی کانٹیکٹ کیا اور ہیلی کاپٹر کی مدد سے ان کو وہاں سے ایئر لفٹ کر لیا گیا۔ ان کی شپ آج بھی نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کے ساحل پر موجود ہے، جس کو گوگل ارتھ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو بالکل کلیئر تھی کہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کے لوگ اگر کسی پر رحم دل ہے تو وہ ہے تریلوکناتھ پنڈت اور ان کے جونیئر مدھومالا۔ لیکن جب پنڈت ریٹائر ہوئے تو انڈین گورنمنٹ نے سینٹینل آئی لینڈ کے تمام فیوچر وزٹ کینسل کر دیے اور آئی لینڈ کو سیل کر دیا گیا۔ تب سے لے کر اس کے گرد انڈین نیوی کی شپس پیٹرول کرتی رہتی ہے۔ کسی کو بھی کسی بھی وجہ سے وہاں جانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 2006 میں 2 مچھوارے غلطی سے اس آئی لینڈ پر جا پہنچے۔ اس ایریا میں جو دوسرے مچھوارے فشنگ کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ قبیلے کے چند لوگوں نے دونوں مچھواروں کو ان کی آنکھوں کے سامنے مار ڈالا اور اس کی باڈیز کو بیچ کے کنارے لٹکا دیا۔ اس واقعے کے 12 سالوں تک کسی نے بھی نارتھ سینٹینل آئی لینڈ پر جانے کی ہمت نہیں کی۔ لیکن پھر 2018 میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے 24 سال کے جان ایلن نے یہاں چھپ کر جانے کا فیصلہ کیا۔ جان فلائٹ پہ انڈمان آئی لینڈ پر پہنچے اور کچھ مچھواروں کو رشوت دے کر زبردستی ان کو نارتھ سینٹینل آئی لینڈ جانے پر مجبور کیا۔ وہ یہاں الگ ہی مشن پر گئے تھے۔ ان کا مشن قبیلے کو کرسچن دھرم کا میسج دینا تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ آئی لینڈ تو پہنچ گئے، لیکن بدقسمتی سے ان کو بھی مار دیا گیا۔ آج تک پتہ نہیں کتنی باڈیز نارتھ سینٹینل آئی لینڈ پر موجود ہے جو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ انڈین گورنمنٹ نے اس قبیلے کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ جو چاہے اپنی آئی لینڈ پر کر سکتے ہیں، اور باہر کی دنیا پر پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ اس آئی لینڈ کے 10 کلومیٹر کے ریڈیس میں بھی نہیں جا سکتے۔ نارتھ سینٹینل آئی لینڈ دنیا کا واحد آئی لینڈ ہے جہاں پر جانا موت کو گلے لگانے جیسا ہی ہے۔ یہاں رہنے والے لوگ واقعی اکیلے رہنا چاہتے ہیں یا پھر یہ لوگ اپنے آئی لینڈ پر موجود کسی بہت بڑی چیز کو ہم سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آج تک بہت بڑی راز بنی ہوئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔